اچھا، یہ نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج کل اسپیشلی جو غامدی صاحب کے اسکول آف تھاٹ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہے، امام مہدی کا آنا ہے اور فتنہ دجال ہے، یہ بہت بڑا ایونٹ ہے، تو اس کا ذکر قرآن مجید میں کیوں نہیں ہے؟ اور اگر قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے تو پھر ہم جو روایت کی بنیاد پہ بہت ساری احادیث ہیں، حالانکہ یہ احادیث متواترہ ہیں، لیکن وہ انکار کرتے ہیں ان کا کہ روایت کی بنیاد پہ ہم اس چیز کو کیسے مانیں؟ ہاں جی، دیکھیں کوئی حدیث متواتر کسی کو مان کے انکار کرے پھر تو ہم اس کے اوپر کوئی شرعی حکم لگائیں گے. جو حدیث متواتر کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ یہ متواتر ہے یا تواتر کی حد تک حدیث پہنچی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے وہ تو اپنی بات کی تعویل کر رہے ہیں، اس کے اوپر تو کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے. باقی نزول عیسیٰ کے اعتبار سے میں نے مسئلہ نمبر 12 ریکارڈ کروا دیا ہے، میں نے تو اپنے دلائل بتا دیے. امام مہدی کی بھی میں شخصیت کا قائل ہوں اور نزول عیسیٰ کا بھی قائل ہوں. اگر کوئی ان چیزوں کا انکار کرتا ہے اور وہ انکار کرتا ہے کہ میں احادیث کو صحیح مانتے ہوئے انکار کرتا ہوں، پھر تو وہ گمراہ ہے. میں نے یہ سوال بجا کے رکھا تھا اور یہ پروگرام کا آخری سوال ہے، کیونکہ اگر یہ سوال نہیں پوچھا گیا لوگ اعتراض کریں گے کہ جی آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں پوچھا، چونکہ آپ کا یہ ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور اس پہ تو اجماع امت ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، آپ کی واپسی ہے، ریٹرن آف کرائسس کرسچن کا بھی بلیف ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ قرآن مجید کا کوئی ایک بھی ایسا مقام نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ سیدنا مسیح دوبارہ نازل ہوں گے. نزول مسیح کے اوپر بڑی تفصیل سے غامدی صاحب نے اپنے نقطہ نظر کو بیان کیے تھے اس اعتراضات کی سیریز میں. بعض روایات میں یہ بات بیان ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ سیدنا مسیح دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے جی، اور لانے کے بعد وہ کچھ اقدامات کریں گے. یہ بات اسی حیثیت میں اگر قبول کی جائے تو قرآن مجید کے نہ صرف کہ متعدد مقامات اس کی نفی کرتے ہیں بلکہ خود ختم نبوت کا جو پورا عقیدہ ہے اس پر بھی ایک ضرب پڑتی ہے. اس کی تفصیل غامدی صاحب کی کتاب میزان میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اب سوال پیدا ہوا جی قرآن مجید تو آپ نے بیان کر دیا، تو روایتیں کہاں سے آئیں؟ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما دی؟ آپ دین بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کا پیغمبر دین بہتر جانتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے نا سوال. تو اس سوال کا پھر ہم نے جواب دیا ہے. جتنی روایتیں نزول مسیح کی ان سب کو ہم اون کرتے ہیں، اچھا، ان کو ہم قبول کرتے ہیں، اچھا، ہم مانتے ہیں وہ صحیح روایات ہیں. لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے آپ نے ان کو سمجھا ہے ویسے وہ نہیں سمجھی گئی. خود روایات کے ذخیرے سے ہم نے نکال کے دکھا دیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ میں سو رہا تھا اور مجھے رات کو خواب آیا اور خواب میں انبیاء میرے سامنے آئے اور ان انبیاء میں مختلف انبیاء تھے. ان سے میں نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا. سیدنا مسیح سے پوچھا، خواب میں پوچھا کب آئے گی؟ انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا، لیکن چند علامات ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں کہ میں نازل ہوں گا، صلیب کو توڑوں گا، خنزیر کو قتل کروں گا اور آگے کے سارے معاملات. تو اب یہ پورا کا پورا معاملہ خواب میں ہوا ہے. جب کوئی چیز خواب میں ہوتی ہے تو وہ محتاج تعویل بھی ہوتی ہے، محتاج تعبیر بھی ہوتی ہے. خود سیدنا مسیح نے یہ تعبیر کہ میں نازل ہوں گا بائبل میں اپنے بارے میں فرمائی ہے اس وقت جب اللہ کا رسول آ کر عذاب دیتا ہے. فرمایا کہ میں رخصت ہو رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن کہا ابن مریم لوٹے گا اور لوٹ کر خدا کا وہ عذاب تم پر نافذ کرے گا. تو تیتس رومی آئے اور سیدنا مسیح کے مخاطبین کی اینٹ سے اینٹ بچا کے چلے گئے. تو رسول دو کام کرتا ہے، ایک اتمام حجت، ایک اتمام ہدایت. اتمام حجت اس وقت ہو گیا. اب سیدنا مسیح کی اسی تحریک میں جنہوں نے تسلیس کفارے اور نسخ شریعت کا عقیدہ اپنایا ہوا ہے، کوئی مجدد اٹھے گا اور اتمام ہدایت کرے گا. اسی کی پیشن گوئی روایت میں بیان ہوئی ہے. غامدی صاحب نے اس روایت پر کام بھی کیا ہے، ہماری اس پر کتاب بھی موجود ہے. تفصیلی نقطہ نظر جاننا چاہتے ہیں اس کو وہاں جان سکتے ہیں. میں نے مختصر سا خلاصہ آپ کو بتا دیا. تو سیدنا مسیح کی روایات کو ہم 100% مانتے ہیں. لیکن اب کسی نے ہم سے گفتگو کرنی ہے تو پھر اس حدیث کی تعویل پر گفتگو ہوگی. اور اگر آپ ہماری تعویل کو بے بنیاد قرار دے کے پھینک دیں گے تو ہم پھر آپ کو آگے بڑھ کے کہیں گے کہ آپ منکر حدیث ہے، کیونکہ حدیث میں خود رسول اللہ کے خواب میں ہوئے گا. اللہ اکبر.